ये 6 बातें आपने ससुराल में किसी को नहीं बतानी। ससुराल में क्या, मेके में भी नहीं बतानी। अगर आप अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन मजबूत रखना चाहती हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत है और बहुत नाजुक भी है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते पर ज़्यादा मेहनत करके इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ससुराल में अगर आप इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे तो आप इज्जत भी पाएंगी, आप तहफ़्फ़ुज़ भी पाएंगी और आप में एक कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर देखा जाए ना तो हस्बैंड से ही सारे रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ता मजबूत हो तो आप भी ससुराल में मजबूत रह सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं 6 बातें आपको ऐसी बताऊंगी कि जो आपने अपने ससुराल वालों से कभी भी डिस्कस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद मीरा में माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहली बात जो आपने ससुराल वालों से नहीं करनी, मियाँ बीवी में 100 ऐसी बातें हो जाती हैं जो उनके दरमियान नाराज़गी पैदा हो जाती है। वो एक दूसरे से बात नहीं करते, 100 गिले शिकवे हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितने भी गिले शिकवे हों अपने कमरे की हदूद तक रखें। कभी भी बाहर निकलकर वो चीज़ किसी को ना बताएं। बेशक आपको जितना भी गुस्सा आया है या आपको लगे कि ये उनका बेटा है, हो सकता है ये उनकी समझ ले, जैसा भी आपके साथ सिचुएशन हो, किसी के साथ आपने डिस्कस नहीं करनी। किसी से भी बाहर निकलकर आपने कोई बात नहीं करना। अक्सर ये होता है कि आप दरानी जेठानी से बातें कर लेते हैं लेकिन वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप होती है ना, वो एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। और जब हम बातें अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये जो बात है ये और बढ़ जाती है। और कोशिश करें कि जो भी बहस हो रही है कमरे में अपनी आवाज़ को मध्यम रखें। हाँ, बीवी तो समझ लेती है कि मैंने आहिस्ता से बात करनी है, लेकिन शोहर को समझ नहीं आती। इसके अलावा उस बात को मज़ीद अपने दिल में ना रखें, जल्द से जल्द उसको डिस्कस कर लें, कमरे में बैठकर कर लें। अगर आप बाहर जाकर कहीं मुनासिब जगह पर बैठकर डिस्कस करना चाहती हैं तो वहाँ बैठकर आप इस बात को डिस्कस कर सकती हैं। और दूसरी बात, अपने शोहर के खिलाफ कोई भी बात ना करें। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी भी लगती है तो आप इसे अपने तक रखें। देखिए, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि जो हस्बैंड हैं वो कामों पर चले जाते हैं और आप भी अपने कामों से फारिग होकर अपनी दरानी जेठानी के पास बैठ जाती हैं। वो अपने शोहर की बातें बता रही होती हैं और आप अपने शोहर के बारे में बता रही होती हैं। देखिए, दी एंड आपके हस्बैंड आपके साथी हैं, उसके बारे में कोई भी बुराई करती है ना तो आप दरअसल अपनी बुराई बयान कर रही होती हैं। इस चीज़ को आपने समझने की कोशिश करनी है और इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करनी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगी है या आप से दोनों में किसी किस्म की नाराज़गी है या आपको उसकी अदाएँ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे बस अपने तक रखें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि बाहर बैठकर दूसरों के साथ उसकी बुराई बयान करें या उसकी अदाओं के बारे में बात करें। ये मिस्टेक आपके अंदर भी तो हो सकती है। और मेरी तीसरी बात, मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिन्हें शादी से पहले हेल्थ इश्यू होंगे, जिसकी वजह से वो शादी के बाद इतनी आसानी से या फ़ौरन कंसीव नहीं कर पाती। और आपको जो भी इश्यू हैं कोशिश करें कि अपने हस्बैंड तक रखें। आपने बाहर निकलकर अपनी दरानी जेठानी से किसी भी चीज़ को आपने डिस्कस नहीं करना। देखिए, आपको हेल्थ इश्यू कोई सा भी है, आपका हल सिर्फ डॉक्टर के पास है और इसके अलावा किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी को भी बाहर निकलकर बताती हैं तो अक्सर वो चीज़ें आपके सामने ताना बनकर आती हैं और इन तानों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और ये भी सुनने को मिलेगा कि हमने पता नहीं कहाँ से ये बीमार उठा कर ले आए हैं। और जहाँ तक मेरी सोच है तो ये प्रॉब्लम आपको मेके में ही सॉल्व करनी चाहिए। जितने भी आपको हेल्थ के इश्यू हैं वहाँ पे ही आप सॉल्व करें, क्योंकि बाज़ औक़ात शोहर भी जो होते हैं वो ये बात अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर ही देते हैं। तो बेहतर है कि जो भी आपको हेल्थ के इश्यूज़ हों वो अपने मेके में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं चौथी बात जो आपने किसी को नहीं बतानी। वो ये है कि अपनी तनहा
بچت یا خرچوں کے بارے میں آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا۔ پیسے کی بات ہمیشہ تعلقات کو بگاڑ دیتی ہے، خاص طور پر اگر سامنے والا آپ کے مالی فیصلوں پر رائے دینا شروع کر دے۔ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، گھر میں کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، یا کسی کو کیا دیتی ہیں، میکے میں اگر آپ کسی کو دیتی ہیں، سسرال میں اگر آپ کسی کو دیتی ہیں، تو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، فیوچر میں کیا آپ نے خریدنا ہے، یہ بات بھی آپ نے سسرال کیا میکے میں بھی نہیں بتانی، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس بارے میں آپ نے ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ اکثر ہم شوہیاں بہت زیادہ مارتی ہیں، اور یہ جو شوہیاں ہیں کہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں، اور جو بھی چیز ہم نے بائی کرنی ہوتی ہے وہ ہم بائی نہیں کر سکتے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ نے جو فیوچر کی پلاننگ کی ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ آپ نے ڈسکس نہیں کرنی۔ اچھا جی، پانچویں بات جو کہ بے حد ضروری ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے، میکے یا سسرال کی برائی بیان کرنا۔ اس سے ہمارے رشتے بہت زیادہ نازک ہو جاتے ہیں۔ رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین یا مرد غصے یا جذبات میں آ کر اپنے میکے یا سسرال کے لوگوں کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن دراصل یہ عادت بد-اعتمادی، غلط فہمی اور تعلقات میں زہر گھول دیتی ہے۔ کسی کی وقتی طور پر آپ برائی کر کے اپنے آپ کو سکون دے سکتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا سسرال کے کسی فرد کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں تو سنے وہ شخص آپ کے لیے احترام کھو دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جو اپنی فیملی کی عزت نہیں رکھتا وہ دوسروں کی کیا رکھے گا۔ اگر کوئی عورت اپنی ساس یا نند کی برائیاں ہر وقت شوہر سے کرتی ہیں تو شوہر کے دل میں اپنے ماں کے لیے منفی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی شوہر بیوی کے بارے میں بھی وہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ ہر کسی کے بارے میں برا سوچتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی ماں یا بہن کے سامنے بیوی کی شکایتیں کرے تو رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر بات دل میں رکھ کر وقت، موقع اور الفاظ کی قدر سمجھتا ہے۔ اگر کسی کے رویے سے دکھ پہنچتا ہے تو بہتر ہے کہ اس پر پرسکون وقت میں نرمی سے بات کی جائے، نہ کہ ہر جگہ برائی کر کر کے اپنے ہی گھر کا ماحول خراب کیا جائے۔ آپ کے میکے اور سسرال کی برائیاں ایک دوسرے کے ساتھ مت کریں، وہاں کے معاملات وہاں پر چھوڑیں اور سسرال کے معاملات سسرال میں ہی چھوڑیں۔ جو لوگ زندگی میں کامیاب اور پرسکون ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی میں طاقت ہے، اور جو بات کسی کے پیچھے کہنی پڑے وہ کہنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سسرال اور میکے دونوں میں عزت ہو تو وہاں کی بات وہاں پر رہنے دے اور سسرال کی بات سسرال میں رہنے دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کی عزت کریں اور میکے والے ہمیشہ آپ کے لیے فخر محسوس کریں تو اپنے الفاظ میں نرمی، احترام اور وقار رکھیں۔ کبھی کسی کی برائی نہ کریں، کیونکہ عزت وہی پاتے ہیں جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں۔ چھٹی اور آخری بات، زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دے۔ جو گزر گیا ہے اسے بار بار آپ نے بیان نہیں کرنا، اس سے آپ کی خوشیوں میں زہر گھل سکتا ہے۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت نیا اعتماد، نئے تعلقات اور نئی ذمہ داریوں کا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ ماضی کی باتیں چھیڑیں گے تو یہ تعلقات، چاہے آپ کے پرانے تعلقات ہوں، دوست ہوں یا غلطی سے جڑا ہو، تو آپ اپنے حال پر خود ہی بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ جب آپ اپنے شریک حیات یا سسرال والوں کے سامنے ماضی کے کسی رشتے یا تعلق کا ذکر کرتے ہیں تو چاہے وہ بات معمولی ہی کیوں نہ ہو، ان کے دل میں شک اور بے اعتمادی کا بوجھ بو دیا جاتا ہے۔ بعد میں ہر معمولی بات میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ رشتے عزت، احترام اور اعتبار کے ہوتے ہیں، نہ کہ ماضی کے تعلقات کے۔ ایک دفعہ جب احترام ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ماضی ہمیشہ انسان کو دو راستے دیتا ہے، یا تو سبق لو اور آگے بڑھو، یا ماضی میں الجھ کر حال برباد کر دو۔ سسرال والے اکثر ماضی کو حال پر اثر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی کوئی پرانی بات بتا دی تو وہ چاہے
جان بوجھ کر نہ بھی ہو، لیکن وقت آنے پر وہی بات آپ کے خلاف ہتھیار بن جاتی ہے۔ شادی سے پہلے، جیسے کہ اگر آپ شادی سے پہلے کوئی دوست یا تعلق، کسی پرانے رشتے کی یا کسی ناکامی یا ذاتی تجربات، اپنی پرانی محبت، پسندیدہ جذبات کے فیصلے، اپنی غلطیاں یا کمزوریاں، جو بھی آپ کی زندگی میں گزر رہا ہے، یہ سب باتیں دل کے کسی بند کونے میں محفوظ رکھیں۔ اور سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں اگر چھپا لی جائیں تو وہ رشتے اور عزت دونوں کو بچا لیتی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو جانتا ہے کہ کون سی بات کب اور کہاں کرنی ہے۔ جب آپ ماضی کو چھپا کر نہیں بلکہ خاموشی سے دفن کر دیتے ہیں تو حال زیادہ پرسکون اور مستقبل زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی ماضی کی کہانیوں کو حال کی محبت پر مت آزمائیں۔ جو گزر گیا وہ سبق تھا، زندگی نہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ ماضی کی دیواروں کو گرا کر حال کی بنیاد کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سسرال والے اور شریک حیات آپ پر اعتماد کرے تو ماضی کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دے۔ اور میری نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ کبھی ایسا سچ مت بولے جو رشتے کمزور کرے، اور کبھی ایسا جھوٹ مت بولے جو عزت چھین لے۔ ماضی پر خاموش رہنا کبھی کبھی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ تھی وہ 6 باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ کوشش کریں کہ میاں بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو واویلے ڈال کر یا کسی بات پر پتنگڑ بنانے سے بہتر ہے کہ اس بات کو ایک کمرے میں ہی حل کر دیا جائے۔ اگر آپ بھی کوئی مسٹیک کری ہیں تو نیچے کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شاید کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے یہ باتیں سن کر، شاید ان 6 باتوں میں سے وہ بھی کوئی مسٹیک کر رہی ہوں۔ جب یہ ویڈیو واچ کریں تو شاید وہ یہ مسٹیک کرنا چھوڑ دیں۔ تو چلے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔